امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریر پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل اور سمیہ ممتاز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں ترتیب دی گئی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے، آزمائشوں اور مصائب کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا اسکرین پلے مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، باندی۔ سندھ کے دیہی علاقوں کے پس منظر میں باندی ایک غریب کسان میرو کی بیٹی کے گرد گھومتا ہے، جس کے والدین نے اسے ایک بدمعاش زمیندار سے بچانے کی کوشش میں ایک عورت کی مدد سے ایک امیر گھرانے کی نوکرانی کے طور پر بیچ دیا۔ ان کا گاؤں چونکہ اس کا باپ زمیندار کا مقروض ہے، میرو کی زندگی ایک موڑ لے لیتی ہے جب مالک کا بیٹا ولی علی خان، جو کہ ایک پولیس والا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو مومل انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے۔ اسما نبیل نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور احمد کامران نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ایمن خان، منیب بٹ، یاسر حسین اور ہنا دل پذیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 33 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، مشک۔ کہانی مہک سے شروع ہوتی ہے، ایک لڑکی جو ایک روایتی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اگرچہ اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سے اس کے خاندان کی روایتی سوچ نہیں بدلتی۔ وہ واپس آتے ہی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت کم جانتے ہیں کہ مہک نے وہاں سے نئی زندگی شروع کی ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے جس کا نام شاہ میر ہے۔ شاہ میر کے والد وہ شخص ہیں جس سے مہک محبت کرتی ہے۔ جب مہک وہاں ایک خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہے، آدم نامی ایک شخص جو سالوں سے اس کی محبت میں گرفتار ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے اور مہک کے گاؤں میں رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے جو کچھ ملے گا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ اس ڈرامے کو عمران اشرف نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، مومل شیخ، عروہ حسین اور اسامہ طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، سنگے ماں۔ سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غگ کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، عاطف اسلم، ثانیہ سعید، سمیہ ممتاز، کبریٰ خان، ہانیہ عمر اور زاویار نعمان اجاز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے اور اس کی ٹوٹل 26 اقساط ہے۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگ ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، جھوک سرکار۔ محبت اور انصاف کی بقا کی پگڈنڈی، طاقت اور اثر و رسوخ کی بھول بھلائیاں میں پھنس کر جھوک سرکار ارسلان کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو چھیدنے کی کہانی کو ظاہر کرتی ہے۔ آزادی کے مشن پر قائم ایک ثابت قدم آدمی کا دلکش سفر دیکھے۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، ہبہ بخاری، سعد اظہر، حنا نیازی، ماہ نور حیدر، عثمان جاوید، ممیہ ممتاز اور آصف رضا میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیا حسین، سرہا اصغر، حنا آفریدی، کاشف حسین، شمون عباسی اور شہزاد نواز شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شاہد ڈوگر نے اسے لکھا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، سنگ مرمر۔ سنگ مرمر بچپن کے دوستوں شیری اور اورنگ کی کہانی ہے۔ شیری کو غلطی سے یقین ہے کہ اورنگ ان کی جوانی سے ہی ان کی زندگی کا پیار ہے، حالانکہ انہوں نے کئی سالوں سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ اورنگ اپنے والد کی ناپسندیدگی کے باعث تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چلا گیا ہے اور وہ شیری کی اس سے محبت سے بالکل بے خبر ہے۔ اسے اپنے بہنوئی کی بہن پلوشا کے لیے جذبات ہیں۔ دیگر اہم کرداروں میں اورنگ کی بہن بانو، اس کا شوہر تورا، اورنگ کی ماں شمیم، والد گلستان خان اور بھائی سیف اللہ اور گوہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، ثانیہ سعید، مکال ذوالفقار، کبریٰ خان اور عمیر رانا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو اور خلیل کی پیروی کرتا ہے، جو کزن ہیں جن کی منگنی ان کے گھر والوں نے پیدائش کے وقت طے کی تھی۔ شانو ایک سادہ دیہاتی لڑکی منگنی کے لیے دل کی گہرائیوں سے سرشار ہے، جبکہ خلیل ایک مغرور شہر کا لڑکا جسے پنجاب کا شہزادہ کہا جاتا ہے، ابتدا میں اپنے جذبات کو مسترد کرتا ہے۔ برسوں کی جدائی کے بعد شانو کی خلیل سے ملنے کی تڑپ بڑھتی ہے۔ اگرچہ خلیل لا تعلق ہے لیکن ایک خواب اسے اس سے ملنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایک دہائی سے زائد عرصے میں ان کی پہلی ملاقات میں وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن شانو کے والدین ان کے اتحاد کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی شادی کو اپنے پھوپھی زاد بھائی
فیاض سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے اور احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان اور عدنان ملک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔